اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ حرام ادھر لے رہے ہیں، حرام مال ہم لوگوں نے کمانا شروع کر دیا ہے اور ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے گھروں میں گانا بجانا عام ہو چکا ہے کہ ہمارا گھر کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ کھانا بن رہا ہے، چاہے وہ گھر کی صفائی ہو رہی ہے یا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، جب تک اس میں گانے بجانے نہ ہوں، جب تک ہم گانا نہ سنیں، ہمارا وہ کام نہیں ہوتا۔ تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ ان وجہ سے نا، حرام مال کمانے کی وجہ سے، ان گانے بجانوں کی نحوست کی وجہ سے، اور یہ جو ہمارے گھروں میں بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، آپس میں غصے سے بات کرنا، آپس میں بد اخلاقی سے پیش آنا، بدتمیزی ایک دوسرے سے کرنا، ان کا اصل انداز ان سب چیزوں کا کیا ہوا؟ حرام مال کا، بد اخلاقی کا اور اس کا گانے بجانوں کا۔ ہمارے اپنے گھروں میں کیا آیا؟ ہماری اولاد ہماری نافرمان بن گئی، وہی ہمارے جوتے مارنے والی بن گئی، وہی ہمارے آگے بدتمیزی کرنے والی بد اخلاق ہماری اولاد بن گئی۔ جب ان کا ہمارا کیا حق تھا کہ پہلی چیز یہ کہ ہم ان کو حلال کا لقمہ کھلاتے، حرام مال نہ کھلاتے، حلال کا لقمہ کھلاتے۔ اب دیکھیں، حرام کا زیادہ ہونا آپ کے گھر میں بے برکتی لے کر آئے گا، بے سکونی لے کر آئے گا۔ حلال کا مال ہوگا، تھوڑا ہوگا، لیکن گھر میں سکون آئے گا، برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں اس گھر میں، برکت لے کر آئے گا وہ۔ تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، دوسری چیز یہ کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ خود پہلی بچوں کوشش کریں کہ ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دوسری چیز اگر ہم کوئی گھر کا کام، اپنا کوئی کاج کر رہے ہیں گھر کا، تو کیا کر لیں؟ قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں۔ آج موبائل عام ہے، لیپ ٹاپ عام ہے، اسپیکرز آ گئے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ مائک میں لگا لیں، اسپیکر میں لگا کر سنتے رہیں، اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ خوش اخلاق، اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ ان سب چیزوں کا اثر سے نا، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہماری اولاد فرما بردار بننی تھی، ہمارے گھروں میں محبت، اخلاق، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں آنی تھی، اللہ نے برکت عطا فرمانی تھی، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بننا تھا ان چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا، ان چیزوں کو ہم لوگوں نے پس پوش ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری اولاد ڈانسر تو بنی، نیک اور صالح نہ بنی، ہماری اولاد بدتمیز تو بنی، اچھی اخلاق والی نہ بنی۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے تو آئے، بے سکونی آئی، لیکن اللہ کی برکت نہیں آئی، سکون اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہمارے گھروں میں۔ ان چیزوں کی کیا وجہ تھی؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے حرام مال کو ترجیح دی حلال کو چھوڑ کر، ہم لوگوں نے بدتمیزی اختیار کی خوش اخلاقی کو چھوڑ کر، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ حسن اخلاق چھوڑ دیے، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگ بدتمیزی سے پیش آ جاتے تھے، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ بس ہم تو یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تو ہماری اولاد پھر ہماری نیک اور صالح بنے گی۔ اچھے اخلاق اپنائیں، حلال مال اپنے گھروں میں لے کر آئیں، بدتمیزی سے پیش نہ آئیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر کیسے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں کو سنائیں، اپنے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو ڈالیں، نہ کہ ان گانے بجانوں کو۔ گانے بجانے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے سکونی آتی ہے۔ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے نا، جب دل میں پڑتی ہے قرآن پاک کی تلاوت، کان سے سیدھا دل میں جاتی ہے، ہمارے گھروں میں جب قرآن پاک کی تلاوت گونجتی ہے، تو پھر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال مال کمانے والا بنائے، ہمیں حرام مال سے بچنے والا بنائے۔ جب دیکھیں حلال مال ہمارے گھروں میں آتا ہے نا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے تھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں اپنے اولاد کو حلال مال کھلائیں، چاہے نہیں ہے نا مال، کوئی مسئلہ نہیں، اس دن فاقہ کر لیں، لیکن اپنی اولاد کو حرام مال مت کمائیے گا۔ حرام مال کھانے کی وجہ سے اولاد ہماری نافرمان بنتی ہے، حرام کاموں میں ملوث ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر ان کو پتہ ہے کہ میرا باپ مر تو جائے گا، حلال مال لے کر آئے گا، حرام کا لقمہ نہیں لے کر آئے گا، تو یہ چیز ہے، حلال تھوڑا آئے گا، حرام زیادہ آئے گا۔
لیکن حرام کو چھوڑ کر حلال کو ترجیح دینی ہے ہم لوگوں نے۔ قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں لے کے آنی ہے، اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے ہم نے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ہمیں درس دیتی ہے شریعت۔ یہ چیزیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی پھر ہماری زندگی میں سکون بھی آئے گا، اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔